اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن کریم برہان رشید یقیناً کتاب ہدایت ہے اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت کا فائدہ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، اللہ سے ڈر کر اس کی نافرمانی کو چھوڑنے والے ہیں۔ یہ بات ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کے تحت پڑھی تھی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ رب العالمین نے ان کے مزید اوصاف بیان کیے کہ وہ متقی لوگ کن کن اوصاف کے حامل ہیں، ان میں مزید اور کیا کیا باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اللہ ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، ساری باتیں مان لی۔ ان باتوں کو نہ انسان اپنے حواس سے معلوم کر سکتا تھا، نہ ہی عقل کے استعمال سے بدیہی طور پر ان کو معلوم کر سکتا تھا، لیکن ان پر ایمان لے آیا تو یہ ہو گیا اس کا ایمان بالغیب۔ جو اہل تقوی ہدایت کا فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ ان کا دوسرا وصف ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ نماز پڑھنا یعنی نماز کے ارکان کو بجا لانا، اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا، یعنی نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ہمیشہ بجا لانا، یعنی نماز پر استقامت رکھنا، ہمیشہ نماز پڑھنا، اور اس طرح نماز پڑھنا کہ اس کے ظاہری آداب کو بھی بجا لایا جائے اور باطنی آداب کو بھی بجا لایا جائے۔ ظاہری آداب یہ ہے کہ نماز کے فرائض، واجب، سنت اور مستحبات جو ہیں ان سب کو نبھایا جائے، اور باطنی ادب خشوع و خضوع، انہماک اور یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ ہے ان کا وصف جو قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اگلا وصف بیان کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، سارا کا سارا اپنے پاس نہیں رکھ لیتے، اتنے کنجوس نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی راہ میں بھی مال دیتے ہیں۔ اب اس میں زکوٰۃ دینا بھی آتا ہے، صدقات بھی دینا بھی آتا ہے، صدقات واجبہ بھی اس میں آتے ہیں، صدقات نافلہ بھی اس میں آتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی راہ میں وہ دینے والے ہیں جو قرآن کریم کی ہدایت کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا ایک اور وصف بیان کیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم کو بھی وہ لوگ اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ زبور، تورات، انجیل اور دیگر جو صحائف جو قرآن کریم سے پہلے نازل ہوئے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ اور اگلا وصف ان کا بیان ہوا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جو اوصاف اللہ پاک نے بیان کیا کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور قرآن کریم اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے اوصاف ہیں جو قرآن کریم سے ہدایت کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس بات کی تائید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 کرتی ہے، فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 تک ہم نے پڑھا، جس میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا بیان کیا کہ جو ظاہر میں بھی مومن ہے، باطن میں بھی مومن ہے، اور عمل کرنے والے مسلمان ہیں، پریکٹسنگ مسلم ہیں۔ آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا بیان کیا کہ جو پکے کافر ہیں، ظاہر میں بھی کافر ہیں، باطن میں بھی کافر ہیں، اور کفر کی حمایت پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور حق کو جان کر بھی حق کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جو کچھ اس ویڈیو میں سنا اللہ رب العالمین یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔